نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ ہزاروں درود، ہزاروں سلام بحق محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہم سب کو ایک بار پھر یہاں مرکز میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں کروڑہ بار اپنے قبلہ عالم کا شکر گزار ہوں کہ ایک گناہوں بری زندگی سے ہمیں نکال کر یہاں مسجد میں بٹھا دیا اور اس مسند پر بٹھا دیا، تو جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ آج کا میرا موضوع علم کے حوالے سے ہے۔ علم اور عمل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ علم کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور صرف علم نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل جو ہے وہ بھی کتنا ضروری ہے۔ میں نے جو سورہ البقرہ کی آیات نمبر 31 سے لے کے 33 تک پڑھی، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تب سے لے کر دو اس طرح کے واقعات جو ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس ساری ہسٹری میں، ہسٹری آف دا یونیورس میں بات کر لیں علم کے حوالے سے، کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو اس سے پہلے جو ڈسکشن ساری چل چکی وہ 2 دن پہلے آپ نے سن لی، لیکن میرا یہاں پر موضوع جو ہے وہ علم کے حوالے سے ہے کہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر کروایا گیا۔ علم میں ان کی فضیلت تھی جس کے باعث جو ہے ان کو سجدہ جو ہے وہ کروایا گیا اور فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے فرشتے جو ہے وہ بات کر چکے تھے، انہوں نے بھی عرض کی کہ یا اللہ انسان کو، آدم کو پیدا مت فرمائیں، یہ جھگڑا کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتو تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا۔ پھر سب فرشتوں کو اکٹھا کیا گیا، کچھ اشیاء جو ہیں وہ سامنے رکھی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ آپ اگر سچے ہیں اپنے اس آرگومنٹ میں، اپنی اس بات میں سچے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتائیے۔ اس کے بعد فرشتوں کا جو جواب تھا اس میں کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا انما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کا ترجمہ ہے فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو
کیا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ ساری جو ڈسکشن ہے اور انسان کا معرض وجود میں آنا، سب سے پہلے اس کی فضیلت جو ہے وہ علم کے حوالے سے، علم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ علم کو حاصل جو ہے وہ کیا جائے۔ علم کے بغیر جو ہے وہ عمل بھی ممکن نہیں اس طرح سے جس طرح سے اس کو اس حد تک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، ایک دوسرا ایونٹ جو پیش آتا ہے وہ ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نازل ہوتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو ورڈ نازل ہوا وہ تھا اقرا، اقرا، پڑھو۔ لکھو کا نہیں ہوا، سنو کا نہیں ہوا، بولو کا نہیں ہوا، بلکہ اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ہوا، اور پھر بعد میں جا کے قلم کا ذکر ہوا، اور علم اور قلم جو ہے پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو علم کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس کے ساتھ دو جو احادیث ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ مرد اور عورت ہے۔ اب اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، بزرگ بھی آ جاتے ہیں، خواتین و حضرات سارے ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی مرحلے پر علم حاصل کرنا چھوڑ دیا گیا تو دوبارہ سے اس کو وہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں پڑھ سکے، دوبارہ بڑے ہوئے، معاملہ اس طرح کا بن گیا، علم کا شوق پیدا ہوا، تو علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اب یہاں پر بھی جو دنیاوی علم ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی علم نہیں، بلکہ جو دوسری شاخیں ہیں جو دنیا داری میں بھی کام آئیں گی ان کو بھی حاصل کیا جائے، کیونکہ چین میں تو اس وقت قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو فرمایا گیا کہ چاہے چین بھی جانا پڑے، یعنی اگر فاصلے پر جا کر بھی اس کو حاصل کرنا پڑے تو حاصل کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر سارے ہی جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو بھی مبارکباد ہے کہ وہ عین سنت محمدی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اپنے پر اس کے رستے میں بچھا لیتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ آپ سب لوگ جب یہاں پر آئے ہیں تو صرف تھوڑا سا فرض کیجئے، امیجن کیجئے کہ جب آپ گھروں سے نکلے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلائے کھڑے ہیں کہ آئیے ہمارے اوپر سے چلتے جائیے اور علم حاصل کیجئے۔ علم کی بنیاد پر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں گے۔ یونانی جو تقریباً 1000 BC قبل مسیح سے لے کر 300 قبل مسیح تک ان کی حکمرانی رہی، اور اس کی حکمرانی کی جو مین وجہ تھی وہ تھا ان کا علم۔ ان میں بہت سارے فلاسفر جو آئے، اسکالرز آئے، جن میں مشہور نام جو ہیں وہ سقراط ہے، بقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، اور انہوں نے اپنی جو اس وقت کے لوگ تھے ان میں علم کی بنیاد پر ایک کانفیڈنس ان میں پیدا کیا کہ تم ایک عظیم قوم ہو۔ تو علم کی بنیاد پر ہی انہوں نے حکمرانی کی۔ اس کے بعد
300 قبل مسیح سے لے کر 500 عیسوی تک تقریباً 800 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ رومی جو ہیں ان کی حکمرانی رہی. ان میں بھی علم جو ہے وہ وہاں پر شفٹ ہوا اور علم کی بنیاد پر ہی ان کی حکمرانی بھی رہی. اس کے بعد 500 سے لے کر تقریباً 1400 عیسوی تک ڈارک ایجز ان کو کہا جاتا ہے یورپ کی ہسٹری میں, ویسٹرن ہسٹری میں, جس کا علم کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ جو ہے وہ نہیں رہا. لیکن اسی وقت اس دنیا میں ایک ہستی کی آمد ہوتی ہے اور وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آ کے فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے علم کی بنیاد پر اسلامک گولڈن ایجز. 600 سے لے کر تقریباً 1600 سال تک, 1600 عیسوی تک جو ہے مسلمانوں کی حکمرانی جو ہے وہ قائم رہی. اب اس دوران ہر طرح کا علم جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا. بہت ساری ایجادات ان کے نام پر ہیں. سائنسی بنیادوں پر بھی چیزوں کو دیکھا, فلسافیکل اینگلز کو بھی دیکھا, اسکالسٹک اینگلز میں بھی دیکھا. جو سائنس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بھی وضع کیا. ریاضی میں ان میں بھی چیزوں کو انہوں نے شروعات کی. ان میں چند ایک نام جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. کئی بار جو مغربی ثقافت ہے اس میں بہتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ سارا علم جو ہے وہاں سے آیا, تو وہاں پر نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے ان سے قادآور شخصیات جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری میں موجود ہیں. سائنسدان موجود ہیں, فزیشین موجود ہیں, میتھمیٹیشین موجود ہیں, فلاسفر موجود ہیں. چند ایک کے نام میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابو نصر الفارابی تھنکر تھے, فلاسفر تھے. ابن سینا, ابو علی سینا, جن کو ارسطوٹل آف ایسٹ کہا جاتا ہے, مشرق کا ارسطو کہا جاتا ہے, لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح سے بھی ان کی جو سپریمیسی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور یہ نام بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو ارسطو کہا جا رہا ہے ان کو مشرق کا, تو نہیں, یہ ہمارے ہیں. ان کا ارسطو جو ہے وہ ان کا اور معاملہ ہے, ان کا اور معاملہ ہے. تو ابو علی سینا جو فلاسفر تھے, سائنٹسٹ تھے, اور میڈیسن میں بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے. ابن بطوطہ جو ایک ٹریولر تھے اور اسکالر تھے. اس کے بعد ابن رشد, فلاسفر اور اسکالر. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی, الگوریدم اور میتھمیٹیشین میں جو بھی آج کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان ہی کی مرہون منت ہے. پھر عمر خیام جو کہ میتھمیٹیشین تھے, ایسٹرونومر تھے اور پوئٹ بھی تھے. رباعیات کے نام سے ان کی بڑی مشہور تصنیف جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی مغرب جو ہے اس سے بھی استفادہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. پھر ابن قرہ میتھمیٹیشین ہیں, فزیشین ہیں, ایسٹرونومر ہیں. ابو بکر الرازی الکیمسٹ ہیں, فلاسفر ہیں, فزیشین ہیں. جابر بن حیان, دا فادر آف عرب کیمسٹری ان کو کہا جاتا ہے کہ کیمسٹری کے جو فادر ہیں وہ جابر بن حیان ہیں. اور پھر ابن الہیثم ایسٹرونومر ہیں اور میتھمیٹیشین ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرو تھا ہسٹری کے حوالے سے کہ جس بھی قوم نے ترقی کرنی ہے اس کا راز علم ہے. علم ہے. علم کے بغیر جو ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے. لیکن اس کو صرف علم کو کتابوں کی حد تک رکھنا, کنفائن کرنا, وہاں تک رہ جانا مناسب نہیں ہوگا. اس میں سارے علم ہی شامل ہیں. لیکن کتاب کی جو علم ہے اس کو فوقیت حاصل ہے, تجربہ بھی ہے. دنیا میں سیکھنے کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہے اور وہ ہے تجربات, ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز. اب جو تجربات ہیں وہ دو طرح سے ہمیں ملتے ہیں. ایک تجربہ وہ جو ہم نے ہمارے ساتھ خود ہوا, جس طرح چھوٹے ہوتے بچے جو ہیں وہ کہ گرم چیز کو چھو لیتے ہیں پھر پیچھے ہاتھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں چھوتے, تو یہ کیا ہوا؟ تجربہ ہوا. تو ہم اپنے تجربات, ہمارے ساتھ جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہو رہی ہیں زندگی میں, جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے تجربات ہم حاصل کر رہے ہیں اور مشاہدہ.
مشاہدہ ہو رہا ہے، آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو. دوسرا جو کہ اسی کے انڈر آتا ہے دوسروں کے تجربات، دوسروں کے مشاہدات، اور وہ کس طرح سے ہمیں ملتے ہیں، وہ کتابی شکل میں ہمیں ملتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ اب اتنی دنیا ہے اور سب کے تجربات تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے جب دوسرے ہیں ان کے تجربات کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتابوں کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا پڑے گا، ہمیں علم جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. 1600 سال کے عیسوی کے بعد جو ہے وہ جو سکسیس ہمیں نظر آتی ہے، جو ترقی نظر آتی ہے، وہ پھر ویسٹرن کلچر میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو علم ہے وہاں پر شفٹ ہوا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مختلف جو قطعات ہیں مختلف ہسٹری میں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور علم جو ہے وہاں پر شفٹ ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں پر بھی حکمرانی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی علم جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اس کے بغیر وہ جو ترقی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، وہ ممکن نہیں ہے. تو اب وہاں پر علم جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، اور پھر سائنس کی بنیاد اور فلاسفی اور اسکالسٹک جو بھی نظریات ہیں وہ وہاں پر چلتے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز جو شامل کرنا چاہوں گا وہ ہے عمل. علم تو حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اگر عمل نہیں ہے تو کیا کریں پھر؟ اس کے بغیر جو جس طرح قبلہ عالم بھی فرماتے ہیں کہ ایک بے عمل عالم جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بے عمل عالم ہے، عمل کوئی نہیں ہے، باتیں ہیں لیکن تاثیر کوئی نہیں ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اس میں ایک چیز جو ہے اس حد تک ہے کہ ہم ایک واقعہ ہماری جو ہے وہ خاندان میں بھی ہوا کہ ہم سب سے جو بچہ ہے جو ایوریج لیول کا بچہ ہے اس کو ہم مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. جو بہترین بچہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ سائنسدان بنے گا. تو اسی طرح ہمارے بھی ہوا. ایک بچہ تھا تو ہمارے خاندان میں وہ بڑا ہی بہترین اول آنے والا بچہ، اور دوسرا اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ نارمل تھا، ایوریج تھا پڑھائی میں. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ایوریج ہے اس کو جو ہے نا ہم حفظ قرآن کرواتے ہیں. تو میں بھی وہاں پر موجود تھا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کے لیے جو ایوریج لیول ہے صرف وہ رہ گیا ہے، یہ بچہ کیوں نہیں جو ہر حوالے سے اول آ رہا ہے، فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے. تو ایک ہفتے بعد وہ مجھے خبر ملی کہ وہ جو بچہ تھا جو ایوریج نہیں تھا بلکہ فرسٹ آنے والا تھا، ان کو ہی انہوں نے پھر حفظ قرآن کی جو کلاس ہے اس میں بٹھایا، اور الحمدللہ اب اس نے حفظ کر لیا ہوا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اگر ایک پرائمری پڑھا ہوا بچہ جب وہ حفظ قرآن کر کے آتا ہے، حفظ قرآن کا اپنا ایک درجہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے مسند کی. یا مساجد میں ممبرز پر بیٹھنے والے بچے جو ہیں اس کا سکوپ ہی اتنا نہیں ہوگا، اس کا جو براڈنس ہے مائنڈ کی وہ اتنی نہیں ہوگی، وہ ایک ایوریج لیول کی ہوگی. وہ ایک رٹی رٹائی چیزیں جو ہیں وہ پڑھے گا، وہ صرف ایک کتاب پڑھے گا، 12 مہینے 12 تقریریں، اور وہی لے کر وہ چلتا رہے گا. اس میں بہت ساری جگہ پر ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے دیکھا اور باتیں بھی ہوئیں کہ جی آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مسجد میں شروع کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نہیں کرتے کیونکہ اندر میں چور ہے. اب وہ عالم ہے نہیں، اب انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ایک آرڈنری لیول پر لے کے ان کو چل رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن بھی یہی آئے گا. جمعہ کے وقت جب دوسری اذان کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، دوسری اذان ہوگی نماز کی جماعت کے لیے، تو پھر وہ لوگ نکلیں گے چلو جی وضو کریں اب جا کے جمعہ پڑھائیں. تو صرف اتنا ہی ہوگا کیونکہ تاثیر نہیں ہوگی. ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اس کے پاس ریسرچ ہے ہی نہیں، اس کے پاس نئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، نیا اینگل وہ لے کے ہی نہیں آ رہا. وہ پرانی باتیں وہ تو ہمیں پتہ ہیں. اور پھر ایک ظلم یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے
اگر کوئی سوال آ بھی جائے تو اس کا جواب بھی خود ہی تراشتے ہیں. وہ خود کیسے کریں گے بھئی؟ آپ کو علم ہے ہی نہیں، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ چل جاتا ہے، جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے 3 جمعے چھوٹیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں کہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، خیر ہے نماز بس چلتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی پڑھا دے گا. جمعہ کی حد تک ہیں، کچھ لوگ جمعہ کی حد تک بھی نہیں ہیں، عید کے عید جو ہے اس طرح کے معاملہ. تو اب اس کا جو مرکز ہے وہ مساجد ہے. تو مساجد میں اس طرح کا مائنڈ جو ہے وہ ممبر پر ہونا چاہیے جو کہ سارا جو آل راؤنڈر ہو، جس کو آل راؤنڈر کہتے ہیں. صرف علم جو دینی ہے وہ نہیں بلکہ دنیاوی علم بھی ہے. ویسے تو سارے علم جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو ایک براڈنس آتی ہے، آپ دنیا کی فلاسفی کو پڑھتے ہیں، آپ سائنٹسٹ کو پڑھتے ہیں، آپ میتھمیٹیشین کو پڑھتے ہیں، آپ لٹریچر کو پڑھتے ہیں، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس میں ایک وسعت آتی ہے، آپ کے ذہن میں وسعت آتی ہے. تو وہ وسعت جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر جو عمل ہے اس میں بھی بہتری کم نظر آتی ہے. پھر عمل کے حوالے سے کشف المحجوب میں حضرت داتا اجہویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو علم نہیں مانتے. یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں وہ علم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ انفارمیشن ہے، معلومات ہے. معلومات ہے، اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ چل گیا تو وہ صرف ایک معلومات ہے. اب معلومات پر اگر عمل ہوگا تو وہ علم کے درجے پر پہنچے گا، ادروائز وہ صرف ایک معلومات رہ جائے گی. اور عمل کے حوالے سے بات ایک ہماری ہیں پیر بہن ہی ہیں، بڑی ہیں، ماؤں کی جگہ پر ہیں. تو ایک بار ان کے پاس بیٹھے ہوئے محفل تھی ان کے گھر میں، تو وہ فرماتی ہیں کہ صبح کی روٹین کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتی ہوں، پھر سورج اگنے تک میں ادھر ہی رہتی ہوں اور میں نوافل ادا کرتی رہتی ہوں. تو اب میں پریشان ہو گیا، میں کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر جو ہے یہ عمل تو نہیں کرنا تھا. جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج اگنے تک نوافل نہیں پڑھے جاتے، یہ تو الٹ کام ہو گیا، یہ تو گناہ والا معاملہ ہو گیا. تو عمل صرف علم نہیں، عمل جو ہے اس کو بہترین بھی کرنا ہے، اور عمل جو ہے وہ علم کے ساتھ منسلک ہے، اور علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ منسلک ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہیں. تو جو داتا صاحب کی بات جو ہے اس میں علم کی وہ بات جو فرما رہے ہیں اس میں عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے. ادروائز باقی ساری انفارمیشن ہے، معلومات ہے، ایک جنرل نالج ہے جس کو آپ لے رہے ہیں، چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. علم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت جو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں تمام علم حاصل کر کے درس و تدریس کی دنیا میں آ جاتے ہیں. اور جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک حیران کن تھا کہ 17 سال کی عمر میں اتنا علم کے ساتھ شغف. اور علم کا فائدہ کیا ہوا کہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں تو صرف اور صرف 2 ماہ کی عمر میں جو ذکر اور لطائف کے معاملات ہیں ان کو طے کر لیتے ہیں. تو یہاں پر تو صدیوں تک جو ہے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. لطائف تو بہت دور ہیں، ذکر ہی نہیں ہم کرتے. تو صرف 2 سال. تو اس میں بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ساتھ میں اس بات کی طرف میرا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے کہ وہ علم کی ہی برکات تھیں. علم جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا اور پھر وہ عمل میں شفٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو فلوسافیکل ویوز ہیں وہ بھی دیے. اس سے پہلے جو معاشرے میں چیزیں چل رہی تھیں، دین اکبری جو ہے چل رہا تھا، جہانگیر نے 1 سال تک ان کو قید کر دیا، اس کے باوجود وہ چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے. اور ان کو آفرز ہوئیں، جو ان کا دربار تھا جہانگیر کا اس میں آ جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ سٹینس جو ہے یہ ہم نہیں لے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو باپ تھا اس نے جو دین اکبری کے نام سے یہ ساری چیزیں جو پھیلائی تھیں
تو وہ تو ٹھیک ہوگی، پھر اگر میں نے وہاں پر چلے جانا ہے تو وہ پھر عمل جو ہے وہ بھی احسن طریقے سے وہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ ایک بڑا ہی مشہور شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی قسمت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل کے بغیر علم آپ اگر حاصل کریں گے تو آپ کا جو علم ہے وہ انفارمیشن کی حد تک رہ جائے گا۔ اور علم کا حوالے سے ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ سوال میں چھپا ہوتا ہے، آدھا علم جو ہے وہ سوال میں ہے۔ اگر سوال نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن کی جو الجھنیں ہیں، جو گتھیاں ہیں، وہ سلجھیں گی نہیں، تو آپ نے آدھا علم لیا۔ اور آدھا علم جو ہے وہ خطرناک بھی ہے، اس میں آپ جو انٹرپریٹیشنز کریں گے، اس کی جو وضاحت کریں گے، تشریح کریں گے، وہ آپ اپنے وہ آدھے علم کی بیس پر چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس لیے سوالات جو ہیں ان کو کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر سقوط بغداد کے حوالے سے اشارہ کرنا یہاں پر لازمی ہے۔ سقوط بغداد جو ہے وہ 1258 ہجری میں پیش آیا، جب ہلاکو خان نے، منگولوں نے جو بغداد ہے، جو مسلم سویلائزیشن کا ہب تھا اور ہسٹری میں 10 لاکھ کی آبادی کو پہنچنے والا پہلا مسلم جو شہر تھا، اور جہاں پر ہر حوالے سے علم جو ہے وہ موجود تھا، درس و تدریس کا ایک جو پیک لیول ہے، جو آج تک شاید نہ دیکھا ہوگا کسی نے اور نہ شاید آگے دیکھیں گے، اس لیول کا جو علم ہے وہاں پر سائنٹسٹ بھی جن کے ابھی نام میں نے لیے، ان میں سے کافی زیادہ کا تعلق جو ہے وہ بغداد سے بھی ہے، بغداد سے اور اس کے علاقے سے ہے، ان کے مضافات سے ہے۔ تو جو بہت ساری وجوہات ہیں سقوط بغداد میں، بغداد کے حوالے سے، ان میں سے ایک جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ ہے علم الکلام کی بحث۔ وہاں پر ویسے تو غداری بھی تھی وہاں پر، جس نے منگولوں کے لیے وہ رستہ کھولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور علماء کے حوالے سے اور درس و تدریس والوں کے حوالے سے یہ بات سوچنے والی ہے کہ وہاں پر علم الکلام کے اوپر بحث جو ہے وہ پیک لیول کی ہو رہی تھی۔ علم الکلام کیا ہے؟ علم الکلام کے حوالے سے ہے کہ جس طرح سے آرڈنری لیول کے کچھ مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے رہنا۔ مناظروں کا بہت زیادہ رجحان تھا، مناظرے ہوئی جا رہے ہیں اور مناظروں کے اوپر باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں سے 2-3 جو ہے، جس طرح گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے، کوا حلال ہے کہ حرام ہے، مسواک جو ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے حوالے سے علم الکلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اٹھا لیے گئے یا واپس آئیں گے، اور کیا جو دوبارہ سے آئیں گے تو وہ ہوں گے، خود ہوں گے، یا ان کی صفات والا کوئی ہوگا؟ ذات اللہ اور اس کی صفات کا عرش کے پائے کتنے ہیں؟ تو اس طرح کی جو مناظرے کی بات ہو رہی ہے، یہ عام دروس کی بات نہیں ہو رہی، مناظرے ہوتے تھے ان طرح کی چیزوں کے اوپر۔ تو انہوں کے بھی فیکٹرز جو ہے وہ ہوا جب مستعصم باللہ کو ہلاکو خان نے پکڑا، اور ہیرے جواہرات تو بہت زیادہ تھے وہاں پر، جو اس کو پھر 5 سے 6 دن تک بھوکا رکھا۔ بھوکا رکھنے کے بعد اس نے اس کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے کہ یہ ہیرے جواہرات اس کے سامنے رکھے، تو اس کو کہتا ہے کہ کھاؤ ان کو، کھاؤ ان کو۔ تو کہتا ہے جی اس کو کون کھا سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہیرے جواہرات جو پڑے رہ گئے یہ کھائے نہیں جا سکتے، اس کو تم نے تیاری اپنی پہ لگانا تھا، تم نے تیر خریدنے تھے، تم نے تلواریں خریدنی تھیں، اپنی فوج کو کمر بستہ کرنا تھا تاکہ ہم نہ آ سکتے۔ تو اس نے اس کے اپنا جو ان کے معاملات تھے اس کے حوالے سے وہ اس کو منحوس جانتے تھے، اور اس کو ایک قالین میں جو ہے اس نے لپیٹا، اور لپیٹ کر گھوڑے جو ہے اس کے اوپر دوڑا دیے تاکہ اس کا خون جو ہے وہ بھی نیچے نہ بہے۔ سقوط بغداد میں مختلف حوالوں سے کچھ کہتے ہیں 10 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 15 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 20 لاکھ تک مسلمان جو ہے ان کو شہید کہہ لیں، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ منگولوں کے ہاتھوں جو غارت گری ہوئی اس میں
10 15 یا 20 یہ 2 3 اس میں تعداد ملتی ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں پر اتنا زیادہ ان کا پھر دہشت جو ہے وہ پھیلی کہ اس طرح ہوتا کہ 40 بندے اگر بازار میں جا رہے ہیں مسلمان، ایک منگول وہاں پر کھڑا ہوتا، وہ ان کو کہتا یہاں پر رکو، میں تلوار لے کے آتا ہوں، تمہارے میں گردن اڑاؤں گا۔ اتنی غلامی کا حالت تھی کہ وہ وہاں پر کھڑے رہتے اور وہ منگول جو ہے وہ تلوار لے کر آتا اور ان 40 کی گردن اڑا دیتا۔ اس ہوا اتنا خوف جو ہے اس کے بعد پھیلا، اور جو مدارس کی جو کتب تھی ان سب کو پکڑ کے اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ 30 دن تک کہتے ہیں کہ اس کا دریا کا جو پانی ہے وہ سیاہ رہا، اور اسی طرح پھر جب وہ قتل و غارت گری ہوئی تو پھر ریڈ بھی رہا، لال بھی رہا۔ اس نے اپنا خیمہ جو ہے وہ تعفن کی وجہ سے پھر شہر سے باہر لگا لیا۔ ہلاکو خان کی اپنی بھی موت جو ہے وہ بڑی دردناک ہے، لیکن یہاں پر ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے اس کا بہترین استعمال عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ علم لیے جا رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی لائبریری ہے، آپ لائبریری کی حد تک ہیں، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ بھئی آئیں علم کی زکوٰۃ دیں۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو بانٹا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آپ نے علم ساتھ لے کے چلے جانا ہے، کیا کرنا ہے ایسے علم کا جو آپ کے ساتھ ہی رہے گا؟ کیا آخرت میں یہ سوال ہوگی کہ آپ نے جو سارا علم ہے وہ میرے پاس لیں؟ اچھا بتائیں کتنے من علم آیا ہے، کتنے من کی کتابیں آئی ہیں آپ کے ساتھ؟ تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے۔ اور جو بڑی پیاری بات قبلہ عالم نے اس نے فرمائی کہ ذہن کی جو غذا ہے وہ علم ہے، اور علم کی زکوٰۃ جو ہے اس کو بانٹنا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ علم الکلام کے حوالے سے 2 اشعار جو ہیں یہاں پر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابلیسی مجلس میں جس طرح وہ فرماتے ہیں، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج ملا صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ملوکیت امپیریلزم، یہ جو انگریز کا نظام تھا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب صوفی اور ملا جو ہیں وہ صرف ایک غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ غلامی ہوتی ہے، ملوکیت میں غلامی ہوتی ہے، جس طرح انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہا تھا اور دوسرے جو ہے غلام تھے۔ تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام۔ قوالی جو ہے وہ شروع میں اس لیے انٹروڈیوس کروائی گئی کہ اس سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، درس قرآن دیے جائیں، ایک اثر جو ہے وہ رکھے۔ تو وہ دروس تو ختم ہو گئے، صرف قوالی رہ گئی پیچھے۔ اسی طرح جس طرح 11ویں شریف تھی، 11ویں شریف میں جو اصل مقصد تھا وہ تھا درس قرآن۔ کھیر تو ویسے جو ہے وہ بنائی جاتی تھی ایک مہمان نوازی کے لیے، لیکن بعد میں کھیر رہ گئی، درس قرآن نکل گیا، اور وہ اس کی جگہ ڈھول نے لے لی۔ اب وہ ڈھول عجیب سی دمالیں پڑھ رہی ہیں، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہ کچھ اور۔ اب تو خیر میں کھیر بھی ختم ہو چکی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ یہ علم الکلام میں بس پھنسے رہیں، دوسری طرف ان کا دھیان جو ہے وہ نہ آئے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات۔ یہ سارے علم الکلام کے حوالے سے ہیں۔ کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کون سا عقیدہ جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ جو سقوط بغداد میں جو ڈومیننٹ فیکٹر تھا وہ تھا فرقہ واریت، اور جس میں سنی اور شیعہ کے خاص طور پر جو ایلیمنٹس ہیں وہ ملتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تو یہ جو اپنی خواہشات کے بت جو ہیں اس نے مسلمانوں نے بنا لیے ہیں، کیا یہی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس میں اب جو چاہیے، جو معاملہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو غیر ضروری بحث مباحثے ہیں ان سے گریز کیا جائے، اور علم کی بنیاد پر عمل کو جو ہے وہ تقویت دی جائے۔
اسی میں اور ہے کہ جانتا ہوں میں، اب اس کا جواب بھی اب یہاں پر موجود ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستیں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبری کہیں، تو ان کے اوپر جو شریعت والا معاملہ ہے وہ آشکار نہ ہو جائے، ان کو بس اسی میں لڑائی رکھو۔ یہ جو اس میں ابلیس ہے وہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو وہ باتیں کر رہا ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہتا ڈرو، الحذر ڈرو، ڈرو آئین شریعت سے ڈرو، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، وہ مرد وہ کہہ رہے ہیں اصل تو مرد وہ ہے جو شیطانی جو معاملات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو نفس ہے اس سے ٹکرا جائے، تو اب وہ اس میں وہ نہیں رہے، تو ان سے ابھی ڈرنے کا ضروری نہیں ہے، صرف ان کو اسی چیزوں میں جو ہے وہ لگائے رہو۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، اب وہی اگر کوئی ذکر کری جا رہا ہے صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے تو وہ بھی نہیں، بلکہ اس کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو وہاں پر بھی نہیں بلکہ عملی اقدام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہسٹری میں سے ایک اور ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کی سب سے جو ڈیوریشن میں دورانیہ میں سب سے جو طویل سلطنت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور سلطنت عثمانیہ تقریباً 600 سال تک جو ہے وہ قائم رہی، 1300 سے لے کے 1923 تک تقریباً وہ سلطنت عثمانیہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑی جو ہے سلطنت وہ رہی، اور ان میں دو چیزیں جو ہیں وہ جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو تھا حکمرانی اور جہاد کی بنیاد پر انہوں نے چیزیں کی، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت۔ ولی اللہ جو ہے وہ ہر حوالے سے ان کی رہنمائی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، وہ ان کے دربار کا حصہ نہیں تھے بلکہ ان کے اساتذہ کا جو درجہ ہے وہ رکھتے تھے۔ تو اس میں آج بھی اگر علم کو عمل کے درجے میں لے کے آنا ہے، جو کہ علم جو ہے اصل میں عمل کے ساتھ ہی منسلک ہے، تو آج بھی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کے در سے ہی ملے گا۔ آپ نے ایک ڈگری لینی ہے، آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، آپ نے کوئی کام سیکھنا ہے، آپ اس کے استاد کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے اللہ پانا ہے تو اس کو بھی اللہ والوں سے ہی لینا پڑے گا، اور وہی جو انفارمیشن ہے، معلومات ہے، اس کو علم کے درجے تک لے کے جائیں گے۔ اور عمل کے حوالے سے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیتوں میں اخلاص کیسے آئے گا؟ اخلاص والوں کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ ملے گا۔ آدم علیہ السلام نے کو جو علم دیا گیا ان سے تھوڑی سی روگردانی ہوگی، تو ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن پھر اخلاص والا نام لے کر ہی ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک تھا۔ آج کے دور میں بھی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، علم موجود ہے، عمل کے ساتھ اخلاص جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ ایک ہمارے ہیں اور بچے وہ آج کل نئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، صرف انٹرنیٹ ایک اور چیز ہے، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ صرف جو مسائل ہیں اس کو دیکھ کر ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو ان پرسن جو ہے وہ ملنا پڑے گا، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تاکہ جو نظر کے معاملات ہیں سامنے بیٹھ کر جو علم جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، اور عمل کی صورت جو اختیار کر لیتا ہے، وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب اس کا جو متبادل ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی
بات صرف یہاں تک، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔